اور آج ہمارے روبرو ہیں سید نوید قمر صاحب، فیڈرل منسٹر فار کامرس، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے روبرو ہوں گے چیئرمین پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا صاحب۔ بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مرتضی وہاب کل بالآخر میئر کراچی کا حلف لے لیں گے، لیکن ایم کیو ایم بھی خوش نہیں ہے، جماعت اسلامی الزامات لگا رہی ہے، پی ٹی آئی بھی اغوا کرنے کے الزامات لگا رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کچھ زیادہ ہیوی پرائس نہیں پے کر رہی؟ سیاسی قیمت بہت زیادہ پے کرنی پڑ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت بھائی، سوال یہ ہے کہ کل پہلی مرتبہ ایک کراچی کا بورن بریڈ جو ایک کامیاب بننے جا رہا ہے، میرا خیال ہے کراچی شہر کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہماری سب کی سیاسی وابستگیاں اپنی اپنی ہوتی ہیں، اور یہ اس ملک میں ایک عجیب سا سلسلہ ہو گیا کہ اگر میں جیت جاؤں تو الیکشن شفاف، اگر میں ہار جاؤں تو الیکشن میں دھاندلی۔ اب ہم اس ساری چیز سے تھوڑا اب باہر نکلنا ہمیں چاہیے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جب اپنی ایکسٹریم پر لے گیا تو اس کے نتائج کیا نکلے۔ تو اب ہم کو سب کو ایک دوسرے کی مینڈیٹ کو جو ہے وہ آنر کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن نمبرز گیم ہوتا ہے، جو نمبر زیادہ دکھاتا ہے اسی کی جو ہے وہ جیت ہوتی ہے۔ یہ یونیورسل پرنسپل ہے، اور یہاں بھی مرتضی وہاب 10 ووٹ زیادہ لیے تو وہ میئر بن گیا، اگر جماعت اسلامی زیادہ لیتی تو ان کا میئر ہوتا۔ سو لیٹ اس ناٹ بی لیبر دس پوائنٹ نا، کہ باقی یہ کہ پہلے دن سے جماعت اسلامی کہہ دیا کہ میئر ہمارا ہے، اور اگر ہم نہیں جیتے تو دھاندلی ہے۔ یہ کوئی اس حد تک تو نہیں ہو سکتا نا، اس کا مطلب اس ملک میں اب کبھی الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ کبھی کوئی کسی کی مینڈیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ دھاندلیوں کے الزامات ہم جو کئی الیکشنوں میں، جنرل الیکشنز میں خاص کر لگے ہیں اور ہر طرف لگتے ہیں، اس میں کچھ ایک حد تک جو ہے سچائی بھی ہوتی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان چیزوں کا کلوجر ہمیں چاہیے ہوتا ہے شہر کو۔ اچھا بجائے اس کے میں اگلا سوال کروں، آپ نے خود بھی فرمایا کہ تاریخی کامیابی ہے، پہلی بار کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے، تو کراچی آپ کا شہر ہے، کراچی سندھ کا شہر ہے۔ کل شرجیل میمن صاحب بھی کہہ رہے تھے، سید مراد علی شاہ صاحب بھی اسمبلی میں کہہ رہے تھے، تو واٹس نیو ٹو بی گوئنگ دیئر ان کراچی؟ پہلی بار جیالہ میئر بن رہا ہے، تو کراچی کے لیے کیا پہلی بار آپ سوچ رہے ہیں؟ کیسے تبدیل کریں گے؟ کیا کراچی کو دیں گے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کافی عرصے کے بعد ایک ہارمونی ہوگی جو لوکل گورنمنٹ کراچی میں ہوگی اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے، اور کسی پوائنٹ پہ انشاءاللہ ایون فیڈرل گورنمنٹ۔ لیکن جب ہارمونی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ بجائے اس کے کہ ہر وقت ہم ایک دوسرے پہ لڑتے رہیں، اب مل کے کچھ کراچی شہر کی بہتری کے لیے بھی کرنا پڑے گا نا، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے ایریا میں ہو، چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو، واٹر سپلائی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اکٹھے مل کے چلنی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر جب ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ کھینچا تانی رہتی ہے کہ اس نے نہیں دیا اس لیے نہیں ہوا، یا اس نے یہ کر دیا تو نہیں ہوا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ کچھ ٹائم تک ہمیں تھوڑا امن امان سے اس شہر کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اس میں سب لوگ شامل ہونے۔ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہارمنی ہوگی، اور شاید پہلی بار ہوگی کہ میئر یعنی لوکل گورنمنٹ کا ادارہ ہیڈڈ بائی اے میئر اور پروونشل گورنمنٹ ایک ہی پارٹی سے ہوں گے۔ آپ جماعت اسلامی کی طرف سے اٹھائی گئی آوازوں کی بات کر رہے تھے، لیکن ادھر نون لیگ نے، آپ کی مرکز میں اتحادی ہیں، ووٹ بھی دیا ان کے یونین چیئرمینوں نے، بٹ جو ادھر کی قیادت ہے مرکز کی، میں طلال چودھری صاحب کی بات کرتا ہوں، عظمیٰ بخاری صاحبہ کا میں نے ٹویٹ دیکھا، وہ بھی آئی بروز ریز کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جیالہ میئر بننے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ڈیفائن کر رہے ہیں ان کے کنسرن کہ دیر از اے اسٹرانگ رفٹ بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ آپ تک آپ کے ریمارکس ہیں، میں ان کو اتنا زیادہ وزن نہیں دوں گا۔ لاہور میں بیٹھے ہوئے یا آپ کہیں اور پنجاب میں بیٹھے ہوئے، آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے کراچی کا یا سندھ کا،
تو اس پہ کم ہی کامنٹ کریں، بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک حد تک جو ہے ایک اوور آل ماحول جو اب ختم ہو رہا ہے، قومی اسمبلی کا بھی اور کم از کم جو باقی 2 صوبائی اسمبلی بچی ہیں ان کا بھی، اور ہم الیکشن کے ماحول میں اب جا رہے ہیں، تو ہر ایک اپنی اپنی صف بندی اس لحاظ سے۔ بٹ یہ بجٹ جس میں کابینہ کے اراکین نے بیٹھ کر بقول چودھری احسن اقبال صاحب کے کہ کابینہ نے منظور کیا تھا کلیکٹیولی، بٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کل کہے گئے کہ پہلے فنڈ دیں اور پھر جو ہے بجٹ پاس کریں گے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں فلڈ آیا، سندھ کی صرف بات نہیں ہے، لیکن پرائمرلی سندھ میں آیا، بلوچستان میں کچھ حصہ اور کچھ پورشنز اور صوبوں کے ہوئے۔ جب فلڈ آیا تو وزیر اعظم صاحب متعدد بار سندھ آئے، اور اس کے بعد وہاں بھی پلیجز ہوئی۔ پھر ہم پاکستان کی پوری ٹیم، پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ جنیوا لے کے گئے، اور وہاں پہ انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ مل کے ایک بات چیت ہوئی اس حد تک کہ ہماری جو ٹوٹل جو تخمینہ لگایا گیا وہ $16 بلین کا تھا، جس میں سے انٹرنیشنل ڈونرز نے کہا کہ آدھا ہم دیں گے اور آدھا آپ اپنے وسائل سے جو ہیں وہ دیں۔ اور اس میں بھی جو اپنے وسائل والی بات تھی، اس میں صوبے اور مرکز نے